بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہمیں اشاروں سے روکا گیا تو میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ بیچارے اردو سے پیدل ہیں۔ ویرا کی بات کا جواب دے کر وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ میں نے اپنے سر کو اثباتی جنبش کے ساتھ کہا۔ قندوز خان نے یہی بتایا ہے، معاملات الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اندر جانے کے بعد ہی صحیح صورتحال کا اندازہ ہو سکے گا۔ اب تو سندل خان بھی مارا جا چکا ہے، ویرا پرتشویش آواز میں بولی۔ ہماری جانوں پر بن آئی تو ہم یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ سندل خان جیسا پہاڑوں کا کیڑا یہاں سے نکلتے ہی پکڑا گیا تو ہم کس گنتی میں ہیں؟ بے بسی کے ساتھ موت کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ فی الحال اتنی دور کی باتیں نہ سوچو، سلطان شاہ نے بزرگانہ لب و لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اوپر والا اندر والے کے دل میں کوئی نیکی ڈال دے، ویسے ہم تینوں تمہارا عطیہ دے کر بھی بچ سکتے ہیں۔ تم نے سندل خان کے سرانے آنسو بہا کر یہ ثابت کر دیا کہ تم ان وحشت ناک قبائلیوں میں خوش رہ سکتی ہو۔ یہ لوگ بھی بہت جلد تم سے مانوس ہو جائیں گے۔ زرتاشا کی خودکشی کے بعد انہیں ویسے بھی ایک عورت کا خسارہ ہو چکا ہے۔ میں تمہارے منہ پر تھپڑ مار دوں گی۔ ویرا غصے سے بولی۔ ایک مرے ہوئے آدمی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے۔ وہ سچے دل سے ہمارا ہمدرد اور بہی خواہ تھا۔ میں اتنی سنگ دل نہیں ہوں کہ اپنے کسی خیر خواہ کو اتنی خراب حالت میں دیکھ کر بھی اپنے جذبات پر قابو رکھ سکوں۔ اصل خرابی یہی ہے کہ تمہیں کہیں بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ شنگاریوں کی خاموشی کی وجہ سے وہ دونوں انہیں فراموش کر کے ایک مرتبہ پھر آپس میں الجھ پڑے تھے۔ سلطان شاہ نے ویرا کی بات پوری ہونے سے پہلے بولنا شروع کر دیا تھا۔ جہاں موقع ملتا ہے پہلی فرصت میں پھسل پڑتی ہو اور اب ایک مردہ آدمی کی آڑ لے رہی ہو۔ میں نے تو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ تم نے اس کی عقل کو معاف کر دیا تھا۔ وہ تمہاری لچھے دار باتوں میں نہ پھنسا ہوتا تو ہمارے ساتھ ضرورت سے زیادہ ہمدردی دکھاتا اور نہ یوں بے بسی سے مارا جاتا۔ تم باڑ میں جاؤ، ویرا بنا کر بولی۔ تمہارے منہ لگنے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنا سر کسی پتھر پر دے مارے۔ اب تو جہاں بھی جانا ہوگا ساتھ ہی جانا ہوگا، سلطان شاہ نے بے پرواہی سے کہا۔ پتھروں سے سر لڑانے کا موقع بھی ہر ایک کو حاصل رہے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم نے ہم تینوں کو چھوڑ کر 15 پاؤنڈ کے بعد رانی بچوں کی ماں بننے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ غزالہ نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو منہ پھیر کر ویرا کی نظروں سے چھپایا۔ میں نے ہنسی روکنے کے لیے بلا وجہ کھانسنا شروع کر دیا۔ سلطان شاہ نے اپنی روح میں آ کر ویرا کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ غصے کی شدت سے اس کا چہرہ بگڑ چکا تھا اور وہ کسی بھوکی شیرنی کی طرح اسے گور رہی تھی۔ سلطان شاہ صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہی ہم سب سے الگ کھسک کر چاروں چنگاریوں کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی دیگر تمام انگلیاں بند کر کے چھوٹی انگلی بلند کی ہوئی تھی اور چہرے پر بے چارگی طاری کر لی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ اشارہ گلان جیسی دور افتادہ بستی میں بھی اسی طرح قابل فہم تھا جس طرح کراچی میں۔ زبان سے کچھ کہے بغیر ایک شنگاری نے سلطان شاہ کا عضو تھاما اور نکاسی کے راستے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ویرا اپنی جگہ پر پیچو تاب کھاتی اور غصے سے دانت پیستی رہ گئی۔ صبر کرو، میں نے ویرا کے قریب ہو کر کہا۔ اب وہ بھی بہت ترار ہو گیا ہے۔ بعض اوقات ایسی برجستہ چوٹ کر جاتا ہے کہ آدمی لاجواب ہو کر اپنی بغلیں جھانکتا رہ جاتا ہے۔ تمہیں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تراری نہیں بدتمیزی کہتے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے گرائی۔ تمہاری خاموشی اور بے جات حمایت نے اب اسے ہر ایک پر حاوی کر دیا ہے۔ میں کسی وقت اس پر ہاتھ چھوڑ بیٹھوں گی۔ پھر یکا یکی اس کا منہ بگڑ گیا اور وہ تنفر امیز لہجے میں بڑبڑائی۔ ہوں 15 پاؤنڈ کے بعد رانی بچے الو کا پٹھا۔ پھر سردار کے کمرے سے وہ شنگاری نمودار ہوا جو کچھ دیر پہلے ہم سے الگ ہو کر اندر گیا تھا۔ اس نے دور ہی سے ڈینی کا نعرہ لگایا اور میں اپنی جگہ چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا اور مقامی بولی میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہونے لگا۔ میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اپنی بات پوری کر لی اور مجھے لے کر دوبارہ سردار کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اس نے دروازہ کھول کر مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا مگر خود باہر ہی رکا رہا۔ اندر سردار سبقت اللہ مشلوں کی روشنی میں اپنی جگہ پر براجمان تھا اور سگریٹ سلگائے شراب نوشی میں مصروف تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور
پپوٹوں کے برم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ شراب پیے ہوئے تھا۔ آگے بڑھنے پر مجھے کئی خالی بوتلیں بھی نظر آ گئیں جو میرے اندازے کی تائید کر رہی تھی۔ آؤ، میرا خیال ہے کہ زندہ میں تمہارا وقت اچھا نہیں گزرا ہوگا۔ اس کا لہجہ دوستانہ اور نشے کے اثرات سے عاری تھا، لیکن یہ بہت ضروری تھا۔ بیٹھو اور اپنے لیے شراب انڈیلو۔ اس نے اپنے ابتدائی کلمات ہی سے اس بات کی تصدیق کر دی کہ قندوز خان نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ ہمیں اسی کی اجازت سے تہہ خانے میں ڈالا گیا تھا۔ مجھے یک بیک اس کی صورت سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ سب ہی پاگل اور فاطر العقل معلوم ہوتے تھے۔ انہیں اپنی کسی بات کا پاس نہیں تھا۔ کسی کو معزز و محترم مہمان کا درجہ دینے کے بعد بدترین قید خانے میں ڈلوا دینا ایک عام آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں ساگر و مینا کو لات مار کر اس پر ٹوٹ پڑوں اور اس کا گلا دبا دوں، لیکن میرے دل کے چور نے اس ابال کو فوراً ہی ٹھنڈا کر دیا۔ میں نے سبقت اللہ کی دی ہوئی ایک چھوٹ کی آڑ لینے کا فیصلہ ضرور کیا ہوا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں نے سندل خان کے ساتھ مل کر گالان سے فرار ہونے کی سازش کی تھی۔ سندل خان کی ہلاکت کے ساتھ ہی وہ ادھوری سازش بھی دم توڑ چکی تھی اور میں سبقت اللہ کی دی ہوئی رعایت کا فائدہ اٹھا کر خود کو معصوم ظاہر کر سکتا تھا۔ میں کسی رد عمل کا مظاہرہ کیے بغیر اپنے لیے ایک گلاس تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ گالان بہت خطرناک جگہ ہے، مجھے اب یہاں گھٹن محسوس ہونے لگی ہے۔ سبقت اللہ کے ساتھ پہلا گھونٹ لینے کے بعد میں نے لب کشائی کی۔ ہمیں جلد از جلد روانگی کی اجازت ملنی چاہیے۔ مدافعت کے بجائے میری طرف سے جارحانہ لب و لہجے نے سبقت اللہ کو حیران کر دیا۔ تم روانگی کی بات کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے تمہیں قید خانے میں کیوں ڈلوایا تھا؟ تم پر سندل خان کے ساتھ فرار کی سازش کرنے کا الزام تھا۔ کچنار کے خچروں والے نے یہ اعتراف کر لیا تھا کہ سندل خان نے 5 سدائے ہوئے اور تیز رفتار خچروں کی فراہمی کے سلسلے میں اس سے بات چیت کی تھی۔ سندل خان کے 4 ساتھی تم ہی لوگ ہو سکتے تھے۔ اگر تم پچھلی ملاقات میں طے ہونے والی باتیں بھول گئے ہو تو مجھے فکر مند ہونا پڑے گا۔ میں نے اس کی مخمور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سپاٹ لہجے میں کہا، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ تم نے خود کو مجھے سندل خان کے دل کی بات اگلوانے کے لیے جھوٹ بولنے اور تمہاری برائیاں کرنے کی اجازت دی، اور جب میں نے اس پر عمل کر کے سندل خان کو بے نقاب کر دیا تو تم نے اپنا وعدہ بھول کر مجھے اس ہولناک تہہ خانے میں بند کرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں ہماری حیثیت کا کوئی تعین نہیں ہے، ہم کسی وقت بھی تمہارے عتاب میں آ سکتے ہیں۔ وہ صبر و سکون سے میری بات سنتا رہا۔ میرے آخری فکروں پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ میری بات ختم ہونے پر اس نے سوال کیا، اگر تم نے میرے اماں پر اس کے دل کا بید پانے کے لیے اسے کسی سازش پر اکسایا تھا تو تم نے اس اہم بات سے مجھے باخبر کیوں نہیں کیا؟ تم سے ملنے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ قندوز خان گواہ ہے کہ میں بار بار تم سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا رہا، مگر تم مصروف تھے۔ تم نے مجھے منع کر دیا تھا کہ میں قندوز خان کو کچھ نہ بتاؤں، اس لیے میں نے قید خانے میں اترتے ہوئے بھی اپنی زبان بند رکھی۔ میں تم سے ملاقات کے انتظار میں اس حال کو پہنچا ہوں۔ اس کے چہرے سے اچانک نرماہٹ جھلکنے لگی۔ اس نے گلاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مشتعل ہو کر تم نے پینے سے ہاتھ کیوں روک لیا؟ پیتے رہو، یہ معدے میں اتر کر تمہارا سارا غصہ چوس لے گی۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ سندل خان کو تم نے کس طرح اپنے ساتھ ملایا تھا؟ میں نے گلاس سے ایک گھونٹ بھر کر کہا، پہلے میں نے محتاط الفاظ میں تمہاری برائی کی، وہ خاموشی سے سنتا رہا، تو میں نے انقلاب کو غلط قرار دے کر تم پر اپنی بے اعتمادی کا کھلا اظہار کر ڈالا۔ اس پر سندل خان نے پائندہ گل سے اپنی لازوال وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے مشترکہ فرار کی پیشکش کی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ کسی خطرے کے بغیر ہم سب کو گالان سے نکال لے جائے گا۔ میں رضامند ہو گیا اور وہ سونف کی شراب لانے کے بہانے کچنار کی طرف چل دیا۔ میں اسی وقت تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن قندوز خان غائب تھا۔ وہ آیا تو اس نے تمہاری بے پناہ مصروفیت کی کہانی سنائی، پھر آج صبح اس نے ہماری حد سے زیادہ تذلیل کر کے ہمیں تہہ خانے میں بند کر دیا۔ وہ ہنسنے لگا اور ڈٹائی سے بولا، سب کچھ اسی طرح ہوا جس طرح میں نے سوچا تھا۔ جب سے سندل خان کو کچنار کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا، قندوز خان مجھے پل پل کی خبریں پہنچا رہا تھا۔ جب سندل خان اچانک لاپتہ ہوا تو اس نے کچنار والے کی گردن دبوچ لی اور اس نے معافی کا وعدہ لے کر پوری کہانی اگل دی، اور سندل خان اکیلا فرار ہوتے ہوئے پکڑا گیا۔ اس پر بڑا وقت برباد ہوا۔ جب اسے موت سر پر نظر آنے لگی تو اس کی زبان بھی چل پڑی۔ قندوز خان نے اس کی اور تم لوگوں کی ملی بھگت کے بارے میں بتایا تو میں نے اس پر اپنا برہم رکھنے کے لیے تمہیں بھی قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تمہاری خطا معاف کر دی ہے، کیونکہ سندل خان نے تم لوگوں کو میرے خلاف
جھٹگلایا تھا اس نے خاموش ہو کر اپنا گلاس خالی کیا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ صرف برہم ہی کی بات نہیں تھی، میں نے زیغم خان اور اس کی بیوی کو بھی زندہ میں ڈلوا دیا تھا تاکہ سندل خان کا عبرتناک انجام ان کے حوصلے پست کر سکے اور وہ میری بات سے سرتابی کی جرت نہ کر سکیں۔ زیغم خان کے لیے بہت مشکل ہوتا کہ وہ بڑے جرگے کے سامنے اپنے اور پائندہ گل کے گھنونے گٹھ جوڑ کی کہانی سنا سکے، مگر اب وہ رکے بغیر بولے گا، میں چاہتا تھا کہ وہ دونوں اسی حالت میں تم چاروں کو بھی دیکھ لیں تاکہ جرگے میں تم سب ایک دوسرے سے اجنبی نہ رہو۔ تمہارے قید کیے جانے کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا کہ میری اور تمہاری کوئی ساز باز ہے۔ یہ بتاؤ کہ زندہ میں زیغم خان سے تمہاری کیا باتیں ہوئی، وہ کیا سوچ رہا ہے؟ ابھی تک وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکا۔ میں نے اس کی نئی کہانی کا ذکر گول کر کے کہا، وہ جنت گل کی پھیلائی ہوئی کہانی سے باخبر ہے، لیکن میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کی بیٹی کے نازک وجود کی حرارت سے آشنا ہونے والا یرغمالی میں ہی ہوں۔ اسے یہ حیرت ضرور ہے کہ ہم لوگ اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں۔ اس نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر والہانہ انداز میں کہا، سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے، تم بہت عقل مند انسان ہو۔ اس وقت قندوز خان اس بے غیرت قابلی کو یہ سمجھا رہا ہوگا کہ صبح اسے کیا کہنا ہے۔ تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ جنت گل بھی آج اسی چھت کے نیچے ہے، اس سے کوئی بات نہیں کی گئی، بس کل صبح اسے اچانک ہی جرگے کے روبرو پیش کیا جائے گا، وہاں ڈرامائی کھیل شروع ہوگا اور تمہارے انکار کے بعد میری مرضی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ جنت گل کی موجودگی کا ذکر سنتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں یک بیک تیز ہو گئیں۔ کوہساروں کی اس دوگلی شہزادی سے ایک بار قرب آشنا ہونے کے بعد آسانی سے بلا دینا ممکن نہیں تھا۔ مجھے بے اختیار وہ سنسنی خیز لمحات یاد آ گئے جب میں نے عبد الرحیم خان سے نظر بچا کر جنت گل کے ساتھ خاموش چھیڑخانی کا آغاز کیا تھا، اور اس طرح دار حسینہ نے بھی اپنے محبوب سے شکایت کرنے کی بجائے بالا ہی بالا جوابی چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جنت گل کے اس حوصلہ افزا رد عمل نے میرے دل میں گناہ کی پہلی چنگاری سلگائی تھی، جس نے بعد میں جذبوں کی ہولناک آگ کا روپ دھار کر ہم دونوں ہی کو اپنے لہو رنگ شعلوں کا ایندھن بنا لیا تھا۔ اس سے میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے بے تابانہ لہجے میں سبقت اللہ سے پوچھا۔ نہیں، اس نے سر ہلاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں نے اسے اجنبی نظروں سے بچانے کے لیے زندہ میں نہیں ڈالا تھا، وہ بادرانیوں کی ہونے والی بہو ہے، اب اس پر کسی اجنبی مرد کی نظریں بھی نہیں پڑ سکتی۔ بستی کی دو دائیوں کی نگرانی میں وہ ایک علیحدہ کمرے میں بند ہے اور تم سے تو اس کے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم وہ ہو جسے اس نے اپنے بدن کی خوشبو چرانے کی دعوت دی تھی، وہ سب اس کی زبردستی تھی۔ تم جانتے ہو کہ میں بد نگاہ نہیں ہوں، کل جرگے میں بھی وہ میرے سامنے آئے گی، پھر آج مل لینے میں کیا حرج ہے؟ میں نے سوچے سمجھے بغیر اصرار کیا، تم اس سے ملنے پر مصر کیوں ہو؟ سبقت اللہ نے اپنی عقابی نظریں میرے چہرے پر گاڑ دی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت گل کے جبر کے تحت کیے ہوئے گناہ کی کچھ یادیں تمہارے ذہن میں سانپ بن کر کل بلا رہی ہوں؟ تم اسے ایک بار پھر دیکھنا چاہتے ہو، کوئی پیمانو اقرار کرنا چاہتے ہو، یا پھر اس کے زہریلے فکروں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دی اور میں نے اضطرار کی حالت میں اس کی بات کاٹ دی۔ مجھ پر ایسے الزامات عائد نہ کرو۔ بادرانیوں کی ہونے والی بہو اب میرے لیے بھی بہت محترم ہے۔ جب اس کے ذہن پر شیطان سوار ہوا تھا تو میں نے اپنے دامن کو سیاہ داغ سے بچانے کے لیے اس کو اپنی تلخ کلامی سے بہت ذلیل کیا تھا۔ میں اس سے اپنی بد زبانی کی معافی مانگنی چاہتا تھا، لیکن نہیں، اب میں ادھر کا رخ بھی نہیں کروں گا۔ خدا کی بنا تم کیسی کیسی باتیں سوچ رہے ہو؟ وہ عورت تم کو مبارک ہو، میں اس کے سائے سے بھی دور رہوں گا۔ سبقت اللہ کسی بھیڑیے کی طرح اپنے سفید دانتوں کی فتاریں چمکاتے ہوئے منہ کھول کر ہنسا، پھر بولا، غنیمت ہے کہ تم نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا۔ آئندہ کبھی کسی ایسی عورت کے بارے میں نہ سوچنا جس پر کسی دوسرے کے نام کی مہر لگ چکی ہو۔ زیغم خان لاکھوں میں ایک بے غیرت تھا جس نے پائندہ گل کو منہ تک غلاظت میں لتھیڑ دیا۔ بادرانی ایسے نہیں ہوتے، اپنی عورتوں کے بارے میں تجسس کرنے والے اجنبیوں کو وہ قبر سے بھی کھینچ لاتے ہیں اور لاش پر کالی چیلیں چھوڑ دیتے ہیں۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ گالان کی یہ پالتو چیلیں صرف آنکھوں اور مغز پر پرورش پا رہی ہیں۔ ایسے حیوانی اعضاء انہیں روز ملتے ہیں، کبھی کبھی انسانی کھوپڑی سامنے آ جائے تو ان کی عید ہو جاتی ہے۔ لمحہ بار میں جنت گل کے وجود کی زندگی کی حرارت سے بھرپور رہنائیاں میرے
میرے ذہن سے کافور ہو گئیں۔ دل کی دھڑکنیں اعتدال ہی پر نہیں آئیں بلکہ کالی چیلوں کے ذکر پر مزید سست ہو گئیں۔ مجھے اپنے بدن کے مسامات سے پسینہ پھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو تقویت پہنچانے کے لیے گلاس ہونٹوں سے لگا لیا۔ آج کی رات تم مہمان خانے میں گزارو گے؟ چند ثانیوں کے بوجھل سکوت کے بعد اس کی آواز ابھری۔ صبح کے ناشتے پر جرگے کے معززین میرے مہمان ہوں گے۔ 9 بجے تم کو پیش کیا جائے گا اور میرے ساتھی۔ میں نے خالی خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمزور آواز میں سوال کیا، انہیں تم نے ابھی تک شرف باریابی نہیں بخشا؟ وہ بے چینی کے ساتھ اس عزت افزائی کے منتظر ہیں۔ انا پرست سردار کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تو ایک انسان تھا، خوشامد پتھر تک کو موم میں بدل کر رکھ دیتی ہے۔ وہ آہستگی سے بولا، اس وقت میرا ان سے ملنا کرین مصلحت ہے۔ کل جرگے میں تم سب آؤ گے، وہاں فیصلہ ہونے تک ہر ایک کے ساتھ عزت اور برابری کا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن کارروائی مقامی یا پھر پشتو زبان میں ہوگی۔ ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ قندوز خان تمہیں ہر بات سے باخبر رکھے گا، وہ مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میرے دماغ میں صبح کا پورا نقشہ تیار ہے۔ جرگے والوں کے لیے کسی کا بندوبست کرنا پڑے گا، کیونکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ مقامی بولی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں جانتے۔ بس ایک بات یاد رکھنا کہ تم جنت گل سے براہ راست بات کرو گے، نہ اس کی کسی بات کا جواب دو گے۔ اس طرح میں پورے مقدمے کو اپنی مرضی کے مطابق چلا سکوں گا۔ میرا گلاس خالی ہونے تک وہ تحمل سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ جو ہی میرا گلاس خالی ہوا، اس نے مصافحے کے لیے اپنا داہنا ہاتھ میری طرف بڑھا کر کہا، اب تم جا کر آرام کرو، مجھے زیغم خان سے بھی کچھ باتیں کرنی ہے۔ قندوز خان میرے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے رکوع کی حالت میں پورے ادب و احترام سے اس مکار بادرانی سے ہاتھ ملایا اور واپس چل دیا۔ دروازے سے باہر قندوز خان اپنے دونوں قیدیوں سمیت قالین پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کے لیے رعونت سے میری طرف دیکھا۔ میں بھی اسے نظر انداز کرتا ہوا اس سمت میں چل دیا جہاں میرے ساتھی شنگاریوں کی نگرانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آدھا فاصلہ بھی طے نہیں کیا تھا کہ مجھے اپنے عقب سے قندوز خان کی اونچی آواز سنائی دی۔ میں چونک کر پلٹا تو وہ مقامی بولی میں اپنے ان ساتھیوں کو جو ہماری نگرانی کر رہے تھے کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ چند ثانیوں کے لیے رکنے کے بعد میں پھر آگے چل دیا۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی قندوز خان کی بات ختم ہو چکی تھی۔ میرے قریب پہنچنے سے پہلے ہی وہ سب قالین سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں غزالہ سب سے آگے تھی۔ اس نے کئی فٹ کے فاصلے سے میری کیفیت بانپ کر معنی خیز لہجے میں کہا، تمہارے سانسوں سے شراب کی بو آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اندر بات بن گئی ہے۔ میرے پہنچتے ہی شنگاریوں نے ہم سب کو اشاروں سے باہر کی طرف ہانکنا شروع کر دیا۔ میں نے باہر نکلتے ہوئے کہا، یہ بڑی بات ہے کہ ہم آج کی رات تہ خانے کی بجائے مہمان خانے میں بسر کریں گے۔ جنت گل بھی آج اسی حویلی کے اسی کمرے میں بند ہے۔ سارے کردار جمع ہو چکے ہیں۔ صبح جرگے کا ڈرامہ رچایا جائے گا۔ جنت گل یہاں موجود ہے؟ تینوں نے تقریباً بیک آواز وہی ایک سوال کیا۔ پھر تو ہمیں تہ خانے ہی کا رخ کرنا چاہیے۔ ویرا اپنے تہیہ زدہ سوال کے بعد بھی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جنت گل حویلی میں ہے تو تم رات بھر کسی چوپائے کی طرح اس کی بو کی تلاش میں بھٹکتے رہو گے۔ پہلے اس نے تم پر جبر کیا تھا، اب تم اس پر جبر کر کے حساب برابر کر سکتے ہو۔ کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا۔ غیر ضروری باتیں مت کرو، میں نے گھرا کر کہا۔ یہ لوگ جنت گل کے بارے میں بہت حساس ہیں۔ تمہاری باتوں کی بھنک کسی شنگاری کے کانوں میں پڑ گئی تو ہم سب کو کالی چیلوں کی خوراک بنا دیا جائے گا۔ بعض اوقات تم لوگوں کی حد سے بڑی ہوئی بے تکلفی میرے لیے اذیت دہ ہو جاتی ہے۔ غزالہ نے مجروح لہجے میں مجھ سے پہلی بار احتجاج کیا، کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا پاس کرتے رہیں؟ غزالہ کے سنجیدہ رد عمل پر ویرا بکھلا گئی اور جلدی سے اس کے قریب ہو کر خوش آمدانہ لہجے میں بولی، مجھے معلوم ہے کہ تم نے مجھے لتاڑا ہے، مجھے افسوس ہے ڈارلنگ۔ تم دیکھو نا یہ لوگ میری کیسی درگت بناتے رہتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ لفنگا مجھے کسی بادرانی کے بچوں کی ماں بنا رہا تھا، پھر میرا گندا جواب سننے کی باری آئی تو پیشاب کرنے کے بہانے باہر بھاگ گیا۔ میں کس سے بدلہ لوں؟ ان لوگوں نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں مانتی ہوں کہ میں جلاہٹ میں کبھی کبھار بہک بھی جاتی ہوں، مگر تمہیں فراخ دلی سے مجھے معاف کر دینا چاہیے۔ ہم سب ہی تمہارا بہت زیادہ لحاظ کرتے ہیں اور تمہیں اپنے بے رحمانہ مذاق کا نشانہ نہیں بناتے۔ ماضی کے حوالے سے تمہاری یہ بات شاید درست ہو، لیکن گالان کا پانی پی کر شاید ہم سب ہی سنگ دل اور اناپرست ہوتے جا رہے ہیں۔ غزالہ کی آواز سے آزردگی مترشح تھی۔ سچ بتاؤ کہ کیا تم ڈینی کو اتنا ہی گھٹیا سمجھتی ہو کہ یہ رات بھر اس کمینی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہے گا؟ ڈارلنگ آئی ایم سو سوری، ویرا محبت کے ساتھ اسے پچکارتے ہوئے بولی۔
इस वक्त मैं डैनी को रगीदना चाह रही थी। तुम्हारी दिल आजारी का मौहूम सा इरादा भी नहीं था। आइंदा मैं मोहतात रहूंगी, इस बार मुझे माफ कर दो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि जन्नत गुल के बारे में कोई संगीन मजाक सहना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। अब मुझे रगीदने की ख्वाहिश न करना। मैंने वीरा से कहा, तुम देख रही हो कि चांद पर थूका हुआ सीधा अपने ही मुंह पर आ गिरता है। जन्नत गुल का नाम सुनते ही तुम आपे से बाहर हो गई थी। शट अप। वीरा आंखें निकालकर गुर्राई। अब हम जन्नत गुल के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हें इसके बारे में बात करने से नहीं रोकती। गजाला ने खुद को संभाल लिया था। मैं हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकती। वो बात करो जो हकीकत से करीब हो। बेबुनियाद इल्जाम तराशियां हमें परागंदा करके रख देंगी। जन्नत गुल को जहन्नम में डालो और ये बताओ कि अंदर क्या तय हुआ है। सुल्तान शाह ने दखल अंदाजी की। मैंने उसके सवाल का जवाब देना शुरू किया ही था कि हम मेहमान खाने के वस्ती हाल में दाखिल हो गए। हाल वीरान पड़ा हुआ था। कहीं कहीं से इक्का दुक्का खराटों की आवाजें आ रही थी। शायद बाहर से आए हुए बेशतर कबायली मुअज्जिजीन वापस जा चुके थे। जो रह गए थे वो सरे शाम ही अपने कमरों में जा सोए थे, क्योंकि इस वक्त तक सूरज को गुरूब हुए काफी देर हो चुकी थी। जंगी जुनून धीमा होने के साथ ही वो तेजी से अपने मामूलात की तरफ लौट रहे थे। हमें लाने वाले हमको कमरे तक पहुंचाकर वापस लौटने लगे तो मुझे अचानक याद आया कि हमने वो पूरा दिन फाके की हालत में गुजारा था। सुबह नाश्ते की नौबत नहीं आने पाई थी कि कंदोज खान ने अपने आदमियों के साथ हमारे कमरे पर दावा बोलकर हमें अपनी हिरासत में ले लिया था। फिर कैद खाने में दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला था। अगर वो लोग चले जाते तो मुझे मेहमान खाने पर मामूर खिदमतगारों को तलाश करना पड़ता, जो न जाने किस कमरे में घुसे हुए थे। हवेली में जन्नत गुल की मौजूदगी की वजह से मेरी इस नकलो हरकत को शको शुबे की नजर से देखा जा सकता था। अगर मैं गलत फहमी में किसी शिंगारी सरदार की नींद में खलल डालने का मुर्तकिब हो बैठा तो वो अपनी बात दिमागी के बायस कोई हंगामा भी खड़ा कर सकता था। बात सिर्फ हमारी भूख की थी, लेकिन इससे व्यवस्था इम्कानात खासे हौसला शिकन हो सकते थे। मैंने लपक कर एक शिंगारी को पकड़ लिया। वो भड़क कर वार करने की पोजीशन में मेरी तरफ पलटा। मैंने फौरन ही अपने पेट और दाने की तरफ इशारा करके इस पर अपना मुद्दा जाहिर किया और वो तफहीमी अंदाज में सर हिलाता हुआ वापस चला गया। इस कमरे में हस्बे मामूल 4 बोतलें मौजूद थी। मेरी तरह वीरा भी तवील भूख और प्यास से परेशान थी। मैं वापस हुआ तो वो अपनी प्यास बुझाने की कोशिशों का आगाज कर चुकी थी। मैं थके हारे अंदाज में एक बिस्तर पर गिर गया। तुम्हारी कहानी अधूरी रह गई थी। सुल्तान शाह ने इसी बिस्तर पर बैठते हुए मुझे याद दिलाया। मैंने देख लिया है कि तुमने उनसे खाने की फरमाइश की है। खाना आने से पहले ये कहानी पूरी कर ली जाए तो बेहतर होगा। दिन भर के फाके का ख्याल आते ही मुझे नकाहत महसूस होने लगी। खाने के बाद बातें करेंगे, मैंने हंसकर कहा। ये लोग मेहरबान होने पर आते हैं तो हलक तक शिकम शेर करा देते हैं, बरहम होते हैं तो भूखा मार देते हैं। आज हमने पहला दिन भूख और प्यास की हालत में गुजारा है, गजाला बोली, वरना चीखा सराय में संदल खान से मुलाकात होने के बाद हम मुसलसल अपने मामूल से ज्यादा खा पी रहे हैं। पूरखोरी की आदत बढ़ाने के बाद ये दिन बहुत भारी गुजरा है। वीरा अपना गिलास लेकर वहीं आ गई। हम शुरू से खुराक की किल्लत से 2-4 रहते तो आज दिन इतना गिराना गुजरता। भले वक्तों के बाद बुरा वक्त आ जाए तो क़यामत सी आ जाती है। यही वजह है कि अरबपति अपने दिवाला निकलने की खबर सुनकर नतायज का इंतजार नहीं करते, बल्कि चुपके से खुदकशी कर लेते हैं। इनके लिए अपनी मयारे जिंदगी में कमी लाने का तस्वर ही इन्हें जांकुनी में मुब्तला कर देता है। तुम जो कुछ पी रही हो इसमें पानी के साथ ग़िज़ाइयत बल्कि कैलोरीज भी होती हैं। तुम और डैनी तो इस पर गुजारा कर सकते हो। हम दोनों का क्या बनेगा? हो सकता है कि इस वक्त खाना न मिल सके। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। वीरा हंसकर बोली, हमारी ख्वाहिशात का फल मिल जरूर रहा है लेकिन बेहद तलख है। इसमें कैलोरीज होती जरूर हैं, लेकिन जब ये सयाल मैदे में उतरता है तो वहाँ आग लगा देता है। हर घूंट के साथ इश्तिहा में इजाफा होता चला जाता है। इसीलिए मैं नोश बसियार खोर भी होते हैं। इनकी मायूसी ज्यादा देर तक बरकरार न रह सकी। मेहमान खाने के 2 खिदमतगार हमारे लिए खाना ले आए। हमें लाने वालों में से कोई वापस नहीं आया था। शायद वो खिदमतगारों को हमारे खाने का बंदोबस्त करने की हदायत देकर चले गए थे और इनकी वापसी की उम्मीद नहीं थी। खाना गर्म नहीं था, बस इसमें हल्की सी हरारत बाकी थी शायद, लेकिन शिंगारियों का मखसूस जायका इस हालत में बरकरार था। हम चारों ही बेसब्रेपन के साथ खाने पर टूट पड़े। हम चारों ही यकसा अंदाज में थालियों को खाली कर देने में जुटे हुए थे, मगर इसी के साथ साथ मेरा जहन भी काम कर रहा था। मेरी दानिश्त में सुबह के मतवक्को ड्रामे के 5 फरीक थे और
ہر ایک زبان کے بدترین مسئلے سے دوچار تھا۔ جرگے کے بیشتر اراکین مقامی بولی کے علاوہ کوئی اور زبان سمجھنے سے قاصر ہوتے، شاید ان میں سے چاند ایک پشتو بھی سمجھ لیتے ہوں، مگر سردار سبقت اللہ کو شنگاری بولی کے ساتھ ہی پشتو اور اردو پر بھی پورا عبور حاصل تھا۔ یہی حال قندوز خان کا بھی تھا۔ جنت گل ڈرامے کی تیسری فریق تھی، وہ پشتو کے علاوہ صرف انگریزی بول سکتی تھی۔ وہ اردو سمجھ ضرور لیتی تھی لیکن اسے بولنے پر قادر نہیں تھی۔ اگر وہ کسی بھی مرحلے پر انگریزی بولنی شروع کر دیتی تو پوری وادی میں کوئی بھی اس کا مفہوم نہیں سمجھ سکتا تھا۔ جنت گل کے ماں باپ چوتھے فریق تھے۔ ان میں زیگم خان واحد آدمی تھا جو پشتو اور اردو کے ساتھ شنگاری زبان پر دسترس رکھتا تھا۔ اس کی بیوی صرف اردو اور پشتو سمجھ سکتی تھی لیکن وہ بول نہیں سکتی تھی۔ ہم چاروں کے لیے صرف اردو یا انگریزی قابل فہم ہوتی۔ صرف سلطان شاہ پشتو بول اور سمجھ سکتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صبح ان معاملات پر کیسے قابو پایا جائے گا۔ ہم لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے اور خدمتگار کچھ دور کھڑے ہمارے فارغ ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک مہمان خانے کی پرسکون فضا میں کہیں سے ایک تیز رسیلی آواز گونج اٹھی۔ یہاں کوئی ہے جو مجھے رات کی ہولناک تنہائی سے نجات دلا سکے؟ وہ سوال انگریزی میں کیا گیا تھا۔ وہ آواز سن کر میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا کیونکہ جنت گل کی آواز میں ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ جنت گل کی دعوت انگیز آواز سنتے ہی دونوں خدمتگاروں کے چہروں پر زلزلے کے آثار نظر آئے اور انہوں نے تیزی کے ساتھ باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میرے تینوں ساتھیوں کی معنی خیز اور استفہامیہ نظریں میرے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئی۔ میں انہیں نظر انداز کر کے کھانا کھاتا رہا۔ شاید جنت گل اسی مہمان خانے میں بند ہے۔ تم اس کی آواز تو پہچانتے ہوگے؟ غزالہ نے مجھے خاموش پا کر پوچھا۔ یہ اسی کی آواز ہو سکتی ہے۔ غزالہ کے لہجے میں تحیر اور سنسنی کا ملا جلا اثر نمایاں تھا۔ وہی ہے، میں نے سارا ہلا کر اعتراف کیا، لیکن ہم میں سے کوئی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے گا۔ پورے گالان میں ہم چاروں کے علاوہ کوئی اور انگریزی نہیں سمجھ سکتا۔ ویرا نے سنسنی خیز لہجے میں سرگوشی کی۔ اس نے یقیناً ہم لوگوں کو بلکہ شاید تم کو مخاطب کیا ہے۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، میں نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اس سے کیا پتا کہ ہم لوگ بھی یہاں موجود ہیں؟ اس کے لیے گالان اور یہاں کے سارے معاملات اجنبی ہیں۔ وہ پشتو کے علاوہ صرف انگریزی بول سکتی ہے، اس لیے اس نے انگریزی کا سہارا لیا ہے۔ اس نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ان قبائلیوں میں انگریزی جاننے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی اور ان میں سے کوئی بھی اس کی بات کا جواب دے سکتا ہے۔ وہ یہاں کے حالات سے بے خبر ہو سکتی ہے، مگر تم تو سب کچھ جانتے ہو، تمہیں اس کی بات کا جواب دینا چاہیے۔ اس سے تمہارا عارضی ہی صحیح مگر قریبی تعلق رہ چکا ہے۔ ویرا نے کہا۔ میرے تعلق کو جہنم میں ڈالو، میں نے جلا کر کہا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ سردار سبقت اللہ نے مجھے جنت گل سے براہ راست بات کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ہم میں سے کسی نے ذرا بھی زبان کھولی تو یہی سمجھا جائے گا کہ ہم جنت گل کے ساتھ مل کر کوئی سازش کر رہے ہیں۔ ڈینی کا خیال درست ہے، غزالہ نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں چپ سادھ لینی چاہیے، مجھے ان بوڑھی لاشوں سے گھن آ رہی ہے۔ ان دونوں عورتوں کو یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں انہیں زخمی کر بیٹھوں گی۔ فضا میں جنت گل کی گسیلی آواز دوبارہ گونجی۔ شاید خدمتگار اس کے کمرے میں پہنچ چکے تھے اور وہ ان سے انگریزی میں اپنی بیزاری کا اظہار کر رہی تھی۔ جواب میں کسی شنگاری مرد نے تیزی سے کچھ کہا۔ مجھے یقین تھا کہ مقامی بولی میں ادا کیے گئے وہ الفاظ ہماری طرح جنت گل کے لیے بھی ناقابل فہم رہے ہوں گے۔ وہ آوازیں اتنی بلند تھی کہ قرب و جوار میں سوئے ہوئے کسی شنگاری مہمان کی نیند اچٹ گئی اور اس کی غنودہ اور بیزار آواز فضا میں گونج کر رہ گئی۔ غیر ارادی طور پر ہم لوگوں کے ہاتھ تیزی کے ساتھ چلنے لگے۔ مہمان خانے کی چھت کے نیچے جو ڈرامہ شروع ہو چکا تھا، اس سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے ہمارا جلد از جلد کھانے سے فارغ ہونا ضروری تھا۔ تم سب حرام زادے ہو، جنت گل انگریزی میں گرجی، پھر تیز اور غسیلے لہجے میں پشتو بولنے لگی۔ ویرا نے کھانا ختم کر کے کچھ سیال اپنے معدے میں اتارا اور فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تماشا دیکھنے جا رہی ہوں۔ جنت گل بہت دلچسپ اور دلیر لڑکی معلوم ہوتی ہے، اسے دیکھے بغیر میرا تجسس دور نہیں ہو سکے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر خدمتگاروں پر حملہ کر بیٹھے۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا، کوئی اس کمرے سے باہر نہیں جائے گا۔ اس وقت ہماری پوزیشن بہت نازک ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمیں دوبارہ زمین دوز قید خانے میں پہنچا سکتی ہے۔ سردار سبقت اللہ جنت گل کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو چکا ہے۔ میں اس سے بات نہیں کروں گی، بس ایک نظر ڈال کر لوٹ آؤں گی۔ ویرا نے اصرار کیا۔ ایک ہی بات ہے، خونخوار مقامیوں کے درمیان تمہارے نرم
नरम और दिलकश कदोखाल देखकर इसके दिल में उम्मीद की एक नई चिंगारी भड़क उठेगी। हो सकता है कि वो तुम तक पहुंचने की कोशिश में रात भर हंगामा आराई करती रहे। मैं तुम्हें ऐसे किसी चक्कर में मुलव्वस होने की इजाजत नहीं दे सकता। गजाला और सुल्तान शाह बात की पेचीदगी को बखूबी समझ रहे थे। इन्होंने इस बहस में मेरा साथ दिया और वीरा शदीद ख्वाहिश के बावजूद ख्वाबगाह से बाहर जाने में कामयाब नहीं हो सकी। दूसरी तरफ जन्नत गुल की बरहमी का सिलसिला जारी था। इसने अपनी अंग्रेजी को बेअसर पाकर पश्तो का सहारा लिया हुआ था। सुल्तान शाह ने बताया कि इसकी पश्तो भी अंग्रेजी की तरह रायगा जा रही थी, क्योंकि दूसरे फरीक की जानिब से बोली जाने वाली जुबान इसके लिए नाकाबिले फहम थी। फिर शायद वहाँ दींगा मुश्ती का सिलसिला शुरू हो गया। साथ ही दो औरतों की तेजो तुंद आवाजें आने लगी। वो मुकामी बोली बोल रही थी। जन्नत गुल नरमो नाजक होने के साथ चालाक जरूर थी, मगर इसमें लड़ने भिड़ने की जिस्मानी सलाहियत नहीं थी। चंद ही लम्हों बाद यके बाद दीगरे उसकी दो चीखें सुनाई दी। इसकी मजलूमियत और बेबसी से हम सब ही हमदर्दी महसूस कर रहे थे, लेकिन इसकी हमायत करके खुद को मुश्किलात में फंसाने के लिए आमादा नहीं थे। मार खाने के बाद जन्नत गुल का जोशो खरोश ठंडा पड़ गया, लेकिन इस दौरान में मेहमान खाने में सोए हुए कई अफराद बेदार हो चुके थे और बाहर से इनकी खुमार आलूद और एस्तजाबिया आवाजें सुनाई दे रही थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।